سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی سرزمین سے تعلق رکھنے والا ایک نو مسلم جو کبھی دین حق کی روشنیوں سے دور گناہوں بری زندگی میں مگن تھا، جو آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، وہ جسے دھن سوار تھی ناچنے گانے کی اور بے حیائی کی دنیا میں نام کمانے کی، لیکن قدرت کو یہ منصور نہ تھا۔ اللہ عز و جل نے اپنے ایک برگزیدہ بندے کی زیارت، شیریں آواز، کردار و عمل کے صدقے اس نوجوان کو شورش زدہ زندگی سے نجات عطا کی، اس کا دل مضطرب کر دیا، اس کی حیات میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ ایمان کی روشنیوں سے فقط اسے ہی نہیں بلکہ اس کے اہل خانہ کو بھی سرفراز فرماتے ہوئے اپنے پیارے محبوب مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کی صف میں جگہ عطا کر دی۔ تبلیغ قرآن و سنت کے عالم کی غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی ملک ہندوستان میں پچھلے تقریباً 3 دہائیوں سے اپنے مدنی کام کی بہار عام کر رہی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اب تک دعوت اسلامی کے الحمدللہ 43 کابینات وجود میں آ چکی ہے، اس کا نظام بن چکا ہے، اور انہیں کابینات کی ایک کابینہ ہندوزائی کابینہ کا میں ایک ادنا خادم محمد شبیر اتاری، ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھنے والا، ایک ایسے معاشرے میں رہنے والا، ایک ایسے سوسائٹی میں بسنے والا کہ جہاں پر دنیا کے مستقبل کو لوگ روشن سمجھتے ہیں اور اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اور رسول بلاد بمبئی ہے کہ ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ فلم انڈسٹری میں آنے کے لیے چھوٹی اسکرین ہو یا بڑی اسکرین ہو، اسٹیج کا پروگرام ہو یا بگ انڈسٹری ہو، یہ منی اسکیل سے لے کر لارج اسکیل تک اس فلم انڈسٹری میں کام کرنے کی خواہش رکھنے والے ایک بڑی تعداد ہمیں بمبئی میں ٹکراتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، اور وہ تلاش کرتے رہتے ہیں، اسٹوڈیو تلاش کرتے ہیں، فائنینسر تلاش کرتے ہیں، ڈائریکٹرز تلاش کرتے ہیں کہ کہاں مل جائیں گے، اور وہ جو مل جائے تو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنی زندگی کا اصل مقصد مل گیا، اور اس فیلڈ میں وہ آگے ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ایسی یعنی آزاد دنیا سے تعلق رکھنے والا، آزاد ذہن کا ایک چڑھتا ہوا نوجوان جو مذہبی اسلام کے دائرے میں بھی نہ تھا۔ میں پہلے ایکٹنگ کرتا تھا، میں پہلے فلم انڈسٹری میں تھا، I was working in a serial۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت کہ اس جہانگیر وکیل کی والدہ الحمدللہ مسلمان جب اپنے اخلاق اور کردار پیش کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم الحمدللہ حقانیت کو جانتے، سچ کو پہچانتے، ایک سچے مسلمان کی عملی زندگی کو دیکھتے یا اس کی باتوں کو سنتے، کوئی کسی نہ کسی زاویے سے وہ متاثر ہو کے اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ انہیں میں ان کی والدہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی، اور پھر وہ اپنے گھر پہ مدنی چینل دیکھنے کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہوا تھا۔ میرا پریویس نیم تھا جہانگیر وکیل، اور میں پارسی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ جب جہانگیر بھائی دعوت اسلامی کے بمبئی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ تشریف لے آئے، ہم نے جب ان سے قبولیت اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کی تو انہوں نے برملا یہ بات کا انکشاف کیا کہ میں مدنی چینل دیکھتے دیکھتے یہاں تک کہ بالخصوص شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری مدد اللہ العالی کے مدنی مذاکروں سے اتنا متاثر ہوا کہ میرے دل میں اسلام کی حقیقی محبت گھر کر گئی، اور اسلام کی چلتی پھرتی تصویر، اسلام کی حقیقی تصویر مدنی چینل پر دیکھنے کے بعد میرے دل میں یہ جذبہ معجزن ہونے لگا کہ میں اسلام قبول کر لوں۔ اب الحمدللہ میں نے 1.5 سال پہلے اسلام قبول کیا تھا، مدنی چینل دیکھ کر، باپا کا مذاکرہ دیکھ کر۔ میں جب پہلے پارسی تھا تب میں ہمیشہ دیکھتا تھا مسلم داڑھی والوں کو میں دیکھتا تھا، مجھے ایکچولی پتہ نہیں تھا ان کے بارے میں برابر سے، لیکن کیونکہ میں چھوٹا تھا ظاہر سی بات ہے میری اپ برنگنگ الگ تھی، میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا دوسری کاسٹ والوں کو، اور کافی چھوٹا تھا، میں 7-8 سال کا تھا، تو میں دیکھتا تھا، میں پتہ نہیں، میں سوچتا تھا کہ یہ کیسے، یہ کون لوگ ہیں، یہ کس چیز کو مانتے ہیں، یہ مطلب کیسے لوگ ہوں گے، اور کافی مطلب عجیب تھنکنگ تھی میری، عجیب مینٹالٹی تھی ان کے بارے میں۔ میں محمد حسین اتاری یہ مجوسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ جب
ان کے تاثرات ہم محفوظ کر رہے تھے، ریکارڈ کیے جا رہے تھے، اس وقت ہی انہوں نے پہلی ہی مرتبہ 16 رمضان المبارک کو انہوں نے اسلام قبول کیا، اور 18 ماہ رمضان میں انہوں نے اس چیز کا بھی عزم مصمم کیا کہ چونکہ میں فلم انڈسٹری سے تعلق رکھتا تھا، اور فلم انڈسٹری، ماڈلنگ، خرافات، گناہوں کا ایسا گہرا سمندر کہ جس سے بچ کر نکلنا عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، یہ قریب بننا ممکن ہے۔ پہلے یہ لائف بہت ڈفرینٹ تھی میری، پہلے کافی ماڈرن تھا میں، کلین شیو رہتا تھا، اور آئی بروز سے پیئرسنگ تھی میری، اور میرے کان میں 2 بالیاں پہنتا تھا، کافی ماڈرن تھا، ڈسکوز وغیرہ جانا، پبس جانا، نائٹ آؤٹ، کافی لائف ہی الگ تھی میری، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں کچھ صحیح کر رہا ہوں، مجھے کچھ ایسا اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط کر رہا ہوں۔ مدنی چینل کی برکتوں سے، امیر اہل سنت کے ملفوظات اور مدنی پھولوں کی برکت سے انہوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ٹی وی، فلم انڈسٹری، ماڈلنگ اور تمام ان خرافات جس میں مرد و عورت کا اختلاط اور دنیا بھر کے گناہوں کا سلسلہ رہتا ہے، اس سے انہوں نے سچے دل سے توبہ کی۔ جب یہ چھوڑ گیا تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میرے کچھ دوست کسی فلم لائن میں نے اسلام قبول کیا، انہیں پتہ چلا تو انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، وہ بھی مسلمان تھے، لیکن جب میں نے اس فلم لائن سے، انڈسٹری سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، جبکہ یہ اتنے معروف ہوتے چلے جا رہے تھے، ماڈلنگ کے اعتبار سے، اس انڈسٹری کے اعتبار سے، چھوٹے پردے کی دنیا پر اتنے ابھر رہے تھے، یہاں تک کہ جہانگیر اتاری بھائی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے فلم انڈسٹری چھوڑی ہے، اس کے بعد سے مجھے اتنے آفرز آ رہے ہیں کہ میں خود حیرت میں ہوں کہ جب میں کام کرتا تھا تو اتنی زیادہ پیشکش نہیں آتی تھی، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بعد، مدنی رنگ میں رنگنے کے بعد اتنے زیادہ فون آ رہے تھے، لیکن میں نے ان سے منع کر دیا اور بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اسلام میں چونکہ یہ سب خرافات، گناہوں کے کام ہیں اور اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے، تو میں نے انہیں بھی سمجھا دیا۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ پر الحمدللہ اب میں نے 1.5 سال پہلے خود اسلام قبول کیا، اور اسلام ایک سچا اور پکا مذہب ہے۔ I love Islam, I love to be a Muslim, الحمدللہ۔ ایک دن اچانک میری ممی جو ہے وہ مدنی چینل دیکھی تھی ٹی وی پہ، اور یہ شاید رمضان کا واقعہ ہے، جب میری ممی مدنی چینل دیکھی تھی تب میں سوچتا تھا کہ میری ممی یہ کون سی چینل دیکھ رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سی چینل ہے، یہ کیا دیکھ رہی ہے میری ممی اچانک۔ میں خود 2-4 بار میں سوچ رہا تھا کہ میں نے ٹی وی چینج کر دیا، اچانک ایک دن میں خود بیٹھ گیا دیکھنے کے لیے کہ ایکچولی یہ مدنی چینل ہے کیا، یہ لوگ کیا بیان کرتے، لوگ کیا اسپیچ کرتے۔ باپا کا مذاکرہ چل رہا تھا اور بیان بھی سنتا تھا، تو ایکچولی ان کے کافی سنتے سنتے میں کافی متاثر ہو گیا تھا ان سے، مجھے اچھا لگتا تھا یہ لوگ جو بول رہے ہیں، کیونکہ میرے حساب سے اسلام کی پرسیپشن جو تھی وہ ٹیررزم، یہ گالی گلوچ، مار پیٹ، ایسا ویسا ایک دم الگ ہی میری تھنکنگ تھی۔ لیکن میں جب ان لوگ کو دیکھا میں بولا شاید میں غلط ہوں، اسلام ایسا ہے۔ پھر الحمدللہ میں نے پھر سوچ رہا تھا کہ میں کنورٹ ہو جاؤں، کنورٹ ہونے کے لیے سوچ رہا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کس کے پاس جاؤں، کیسے کرنا ہے۔ اب سے کچھ سال پہلے غالباً 16 رمضان المبارک کی مغرب کی نماز کے بعد مجھے جہانگیر بھائی کا فون آیا، اور انہوں نے کہا کہ میں باپا جان کا مدنی چینل دیکھ کر ان سے بہت متاثر ہوا، اور میری والدہ کے پاس مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کچھ کتابیں تھیں، تو اس پر الحمدللہ مکتبۃ المدینہ بمبئی کا جو ہے وہ نمبر لکھا ہوا تھا۔ تو جہانگیر بھائی نے بتایا کہ میں نے بمبئی کے مکتبۃ المدینہ سے رابطہ قائم کیا، مکتبۃ المدینہ پر موجود ذمہ دار اسلامی بھائی سے ان کی گفتگو ہوئی، اور انہوں نے اپنے تاثرات پیش کیے۔ انہوں نے بتایا کہ میں مدنی چینل دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں، باپا جان کی مذاکرہ دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا ہوں اور اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔
تو الحمدللہ جیسا کہ شرعی حکم ہے، اسلامی بھائی نے فوراً انہیں فون پر ہی کلمہ پڑھا دیا اور کہا کہ الحمدللہ کلمہ پڑھتے ہی آپ ماشاءاللہ اب مسلمان ہو چکے۔ اب مزید آپ کو جو اسلام کے بارے میں معلومات لینی ہے، ہمارے میرا روڈ علاقے کے اندر جو ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں، ان کا حسین اتاری نام ہے اور یہ ان کا نمبر ہے، آپ ان سے رابطہ قائم کیجئے، وہ انشاءاللہ آپ کے پاس آ کر آپ کو جو بھی ہوگی اسلام کے بارے میں معلومات دیں گے اور آپ کا شفقت کریں گے انشاءاللہ۔ میرا نام محمد ارمان اتاری ہے، میں ہند مکی کابینہ میں مکتبۃ المدینہ پر سیلس مین کی خدمت ہے۔ کچھ سال پہلے رمضان میں مکتبۃ المدینہ پر عین مغرب کے وقت مجھے ایک کال آئی، میں نے کال ریسیو کی تو ایک شخص جو فون پر تھے انہوں نے کہا کہ میرا نام جہانگیر وکیل ہے اور انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ مدنی چینل پہ میں نے آپ کے حضرت صاحب کا بیان سنا، مجھے بہت اچھا لگا، تو اس وجہ سے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو الحمدللہ میں سنتے ہی میرے دل کی کلیاں کھل اٹھی کہ الحمدللہ یہ سعادت مندی کسی کو اسلام لانے کی اور دعوت اسلامی کی برکت سے اور بالخصوص میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ملفوظات کی برکت سے الحمدللہ یہ شرف مجھے حاصل ہوا اور الحمدللہ میں نے جہانگیر بھائی کو فوراً ہی کلمہ پڑھایا۔ پہلے تو والدہ پر یہ کرٹکس کرتے رہتے تھے کہ یعنی یہ کیا دیکھ رہے، بقول جب انہوں نے بتایا مجھے، اور پھر خود انہوں نے جب دیکھا، دیکھتے دیکھتے اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ہے، ان کے دل کو ایسا پھیرا کہ الحمدللہ رب العالمین یہ مدنی مذاکرے دیکھ کر بے حد متاثر ہوئے۔ میری ممی کے پاس کسی نے ایک تحفہ دیا تھا، کتاب دی تھی، دعوت اسلامی کی کتاب تھی وہ، اس پہ ایک نمبر لکھا تھا مکتبے کا، تو میں نے وہ مکتبے پہ ایک دن فون کیا اور وہ بامبے کے مکتبے کا نمبر تھا۔ میں نے جب کال کیا تب وہاں پہ ایک اسلامی بھائی نے میرا کال اٹھایا، تب میں نے ان سے کہا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے اور میں پہلے پادری تھا، وہ تھا ایکٹر، مجھے ایکٹنگ لائن بھی چھوڑنی ہے، تو انہوں نے مجھے فون پر کلمہ پڑھایا اور الحمدللہ پھر میں نے ان سے کہا کہ مجھے نا اسلام میں خالی مجھے کنورٹ ہو گئی، مجھے ایسا نہیں، مجھے دعوت اسلامی کے ساتھ کام کرنا ہے، مجھے ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے۔ انہوں نے مجھے ایک اسلامی بھائی کا نمبر دیا جن کا نام تھا حسین اتاری، جو میرے گھر کے پاس رہتے تھے۔ تب میں نے حسین بھائی سے رابطہ کیا، تب حسین بھائی نے مجھے پہلی بار میں حسین بھائی سے ملا، تب پھر میری نمازوں کا سلسلہ چالو ہوا، انہوں نے مجھے نماز وغیرہ پڑھنا سکھایا، پھر اجتماع وغیرہ میں نے جانا اسٹارٹ کیا۔ پھر ایک دن میں نے اچانک سوچا کہ میں ایکٹنگ مجھے چھوڑ دینی چاہیے جب میں کنورٹ ہوا، کیونکہ مطلب ایکٹنگ غلط ہے، جو میں کر رہا ہوں یہ سب غلط ہی ہے، ایکٹنگ فیلڈ ہی پوری غلط ہے۔ پہلے میری تھنکنگ ایسی نہیں تھی، لیکن جب میں تھوڑا ڈیپ گیا سوچنے لگا تو میں نے سوچا کہ چلو ایکٹنگ چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر ایکٹنگ چھوڑنے کے بعد بھی لائف اتنی آسان نہیں تھی، کیونکہ وہ میرا ایک ہی ذریعہ تھا پیسے کمانے کا، ظاہر سی بات ہے، میری فیلڈ تھی وہ، اور میری لائف اسٹائل بھی ویسی ہو گئی تھی، ماڈرن لائف اسٹائل تھی اس میری، لیکن میں نے پھر وہ چھوڑ دیا ایکٹنگ، اور اس کے بعد پھر کافی لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنس بھی آئے۔ لائف اتنی ایزی نہیں ہے اچانک سے چھوڑ دینا، اور پھر جو بیسک نیسیسٹیز ہے اسلام کی، نماز کی پابندی، اجتماع وغیرہ میں آنا جانا، اچھی اچھی باتیں سننا، اچھوں کی صحبت میں رہنا، بری باتوں سے بچنا، گالی گلوچ سے بچنا، تو مدنی چینل یہ سب سکھاتا تھا۔ خصوصی طور پہ جب میں نے ان سے بات کی ہے اس میں کیا محسوس کیا، انہوں نے فرمایا کہ باپا کا قفل مدینہ، نگاہیں جھکائے دینے کا جو انداز باپا کا، کہ مدنی مذاکرہ آپ کلام فرما رہے، لیکن اتنے دیر تک میں دیکھتا رہا تو ان کی عادت شریفہ یہ تھی کہ نگاہیں نیچی رکھے، یہ گفتگو کرے جا رہے، کلام کیے جا رہے۔ مجھے یہ محسوس ہوا کہ باپا کے قفل مدینہ پر الحمدللہ یہ جہانگیر وکیل ہی نہیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے جو باپا کے اس انداز کو بے حد پسند کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ تھوڑا لائف میں ہو سکتا ہے کہ اسٹرگل آئے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جاب وغیرہ تو 100% مل ہی جائے گی، اور الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے ایک اچھی الحمدللہ جاب بھی ملی ہے، اور الحمدللہ میری اچھا خاصا لائف چل رہی ہے میری۔ اور مدنی چینل کا مطلب ایسا تھا کہ ہمارے گھر میں مطلب صرف مدنی چینل ہی چلتا ہے، باپا کا مذاکرہ وغیرہ، بیان، حاجی عمران سب کے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے قافلوں میں سفر کیا، میرا پہلا قافلہ تھا 3 دنوں کا حاجی ملنگ درگاہ جو کلیان میں آتی ہے، وہاں پہ 3 دنوں کا سفر تھا، وہ میرے لیے بالکل ہی نیا ایکسپیرینس تھا میرے لیے، قافلوں میں سفر کرنا۔ پہلے میں سوچ رہا تھا قافلوں میں پتہ نہیں کیسے میں 3 دن رہ پاؤں گا، میں کنورٹ ہونے کے بعد بھی میں سوچ رہا تھا کہ میں قافلوں میں کیسے جاؤں، میرے کو مطلب وہ عادت تھی بیڈ پہ سونا، اے سی میں سونا، گاڑی میں گھومنا، مطلب 3 دن قافلے میں جاؤں گا تو اچانک کیسے رہوں گا میں، لیکن الحمدللہ 3 دن کا سفر بہت اچھا تھا،
وہاں پہ بیان کیے, بیان کرنے کا طریقہ سیکھے, درس دیے, نیکی کی دعوت دی, صدائے مدینہ کی. حسین اتاری بھی ان کے گھر پہ گئے اور الحمدللہ ان پہ انفرادی کوشش کرے, انہیں فوراً اجتماع گاہ میں لے کے آئے. وہاں پر الحمدللہ انہوں نے سب اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی, اور میں نے بھی الحمدللہ جہانگیر بھائی کو الحمدللہ قافلے میں سفر کرتا ہوا پایا. کئی بار الحمدللہ میں نے یہ خبر سنی اور دیکھا بھی جہانگیر بھائی نے قافلے میں سفر کیا. اب یہ تو ماشاءاللہ بہت بڑا کارنامہ تھا ہمارے, یعنی بہت خوشی کی بات تھی کہ مدنی چینل نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا کہ ایک بندہ میرا روڈ میں کئی سال سے رہ رہا ہے. ہمارا مدنی کام الحمدللہ چل ہی رہا تھا, ایک تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, لیکن ایک ایسے گھرانے کا بندہ مدنی چینل کے ذریعے اسلام میں اس طرح سے آئے گا, ہمیں یہ نہیں پتا نہ تھا. اور الحمدللہ اس کا اثر یہ کہ وہ اس بندے نے فلم انڈسٹری سے ایسا اپنا تعلق قطع کیا ہے کہ ان کی اس بات کی استقامت ہمیں یہ بات بےحد متاثر کر رہی ہے. میں اپنی دلی بات کر رہا ہوں کہ بے پناہ متاثر کر رہی ہے. جہانگیر اتاری بھائی نے یہ اپنے اس جذبے کا بھی اظہار کیا. میری یہ خواہش ہے کہ شو بیز سے تعلق رکھنے والے ٹی وی اور فلم انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو ہمارے مسلمان ہیں, میں ان پر انفرادی کوشش کر رہا ہوں, اور میری یہ خواہش ہے کہ بہت جلد ان افراد کو دعوت اسلامی کے قریب لا کر ان کو بالخصوص ہم اپنے ساتھ 3 دن کے کم از کم قافلے میں ساتھ لے چلے, کہ ان کی ذہن سازی ہو, ان کی مدنی سوچ بنے, مدنی فکر بنے, اور جو گناہوں کے دلدل میں یہ پھنسے ہوئے ہیں کسی طریقے سے وہ بھی اس گناہوں کے دلدل سے نکل کر شریعت و سنت کی پاسداری کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. ایک اور قافلہ تھا ناسک کا, وہاں پہ ناسک میں کافی اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوئی. الحمدللہ دعوت اسلامی کہاں نہیں ہے, باپا کے چاہنے والے کہاں پہ نہیں ہے, دعوت اسلامی ہر جگہ ہے الحمدللہ. اور کافی اچھا ایکسپیرینس تھا. کافی قافلوں میں آپ سفر کرو گے تو آپ خود اپنے اندر آپ چینج لاؤ گے. تو میری گزارش ہے ینگسٹرز سے کہ آپ لوگ کم سے کم 3 دن کے لیے لائف, مجھے پتا ہے بزی ہے لائف کے, لیکن پرابلمس جو ہیں کبھی ختم نہیں ہوں گے. لائف کے پرابلمس کبھی نہیں ختم ہوں گے. ایک پرابلم ختم ہوگی پھر دوسری پرابلم اسٹارٹ ہوگی. تو وائی ڈونٹ یو جسٹ گیو 3 days 3 دنوں کے لیے صرف آپ قافلے میں سفر کرو. آپ اپنے اندر آپ خود چینج دیکھو گے کہ کتنی چینج آئے گی آپ کے اندر. دعوت اسلامی کی ایک بات ہے, وہاں پہ آپ کا ایٹماسفیئر جو ہے آپ کو اپنے فیملی سے بھی زیادہ وہاں پہ آپ کو پیار ملے گا. دعوت اسلامی کا ایٹماسفیئر, وہاں کے اسلامی بھائی, ان کے ساتھ بات کرنے کا بہت اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ. جب وضاحت کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ ایک ڈرامے کے ایکٹر ہے, تو مجھے اور خوشی ہوئی کہ ایسا شخص جو آگ کی پوجا کرنے والا اور جو فلمیں ڈراموں میں کام کرنے والا, اسے کلمہ پڑھانے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی. یہ کہتے ہوئے بڑی مسرت ہوتی ہے کہ ہم تو چونکہ نسلاً مسلمان ہیں, اسلامی گھرانے میں, مسلمانوں کے گھرانوں میں, اسلامی معاشرے میں ہم نے آنکھ کھولی, لیکن چونکہ جہانگیر اتاری بھائی ایک غیر مسلم گھرانے سے تعلق رکھتے تھے, اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے اندر جو لگن, جو تڑپ, جو جوش, جو جذبہ, جو ولولہ, جو ان کی کیفیت دیکھی اسلام کو سیکھنے کے لیے, قرآن مقدس کی تجوید کو سیکھنے کے لیے, نماز کے احکام کو سمجھنے کے لیے, نماز کی شرطیں, فرائض, ضروریات دین, فرض علوم کے سیکھنے کے لیے جو ان کی کیفیت دیکھی وہ جدا گانا تھی. ایکٹنگ چھوڑی. جب مجھے کافی لوگوں نے, جو مسلم میرے فرینڈس تھے, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یار مسلم ہم لوگ بھی یار نماز ہم لوگ بھی پڑھتے, ہم لوگ بھی داڑھی وغیرہ رکھتے, لیکن یہ ایکٹنگ مت چھوڑو, کیونکہ ایکٹنگ تمہاری انکم کا ذریعہ ہے. تو ایکٹنگ مت چھوڑو. کتنے لوگ میرے پاس آتے تھے آفر کے لیے خود کے, مجھے ایکٹنگ وغیرہ کرنا ہے, مجھے فلم انڈسٹری جوائن کرنا ہے. تب لیکن وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی, مجھے غلط ہی لگتا تھا جو میں کر رہا ہوں یہ ایکٹنگ فیلڈ. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ٹیلی ویژن پہ آنا اور جو جس طرح کے کیریکٹرز پلے کرنا, وہ ظاہر سی بات ہے غلط ہی کر رہے ہو, اس میں کوئی اچھی بات تو ہے نہیں. تو میرے فرینڈس وغیرہ مجھے بولتے تھے کہ یار چھوڑ دے گا تو پھر کیسے مینیج کرے گا, کیا کرے گا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں نے ایکٹنگ فیلڈ میں تھا, تو میں نے کبھی کسی کے انڈر کام نہیں کیا تھا, مجھے جاب وغیرہ کی نالج نہیں تھی. میں نے کبھی سوچا تھا کہ میں لائف میں جاب کروں گا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنی اچھی انکم تھی, اتنی اچھی فیمس تھا, یہ تھا, اچھی خاصی میری تھی. لیکن پھر مجھے لگا کہ غلط ہو رہا ہے. لیکن میں اتنا مدنی چینل سے اتنا یہ تھا, اور مجھے 100% میں اپنی لائف سے ایکچولی وہ میں بور ہو گیا تھا اپنی لائف سے. جس طرح کی لائف میں جی رہا تھا وہ لائف مجھے
गलत ही रास्ते पे लेके जा रही थी, जो लाइफ में जी रहा था, डिस्कोर्स में जाना, पार्टी करना, ये सब करना, ये लाइफ जो मैं अपनी लाइफ से एक्चुअली वो किया था। तो मुझे ऐसा था कि मुझे बस इस दलदल में से निकलना है और मुझे मदनी चैनल का साथ देके मुझे जन्नत की तरफ जाना है इंशाल्लाह। करम तुम दावत इस्लामी पर सरकार का देखो, जिसे निस्बत मिली उसको अनोखा कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफिले में हम तहज्जुद की नमाज के लिए उठते थे तो जहांगीर भाई सरे फहरिस्त हम में ये सदाए मदीना से पहले खुद उठा करते थे और इस्लामी भाइयों को जगाया करते थे कि तहज्जुद की नमाज का वक्त हो गया है। यूं बिहम्दी ताला हम तहज्जुद की नमाज काफिलों में अदा करते थे। सदाए मदीना में ये खुद पेश रहा करते थे। जाहिर सी बात है, अच्छों की सोबत मुझे अच्छा बनाएगी, बुरे की सोबत बुरी बनाएगी, तो जाहिर सी बात है मैंने वो बुरे काम वगैरह सब छोड़ दिए, पार्टीज वगैरह जाना छोड़ दिए। लेकिन उसके बाद भी मुझे काफ़ी टाइम तक, एक्चुअली सच बोलूँ तो अब तक मुझे ऑफर्स आते हैं कि अच्छे से काफ़ी ऑफर्स आते हैं कि एक्टिंग के एक्टिंग वापस स्टार्ट कर लो यार, वैसा वैसा। लेकिन मैंने सोचा कि एक जॉब पकड़ता हूँ। फिर मैं जॉब की जब तलाश में निकला, लेकिन मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा था मुझे अगर मैं कोशिश करूँगा तो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की और अल्लाह के फजलो करम से मुझे वो जॉब, मेरी फर्स्ट जॉब थी, मेरी फर्स्ट इंटरव्यू था और मैं सिलेक्ट हो गया अल्लाह के फजलो करम से, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं अपनी लाइफ से वाकई में, आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अपनी लाइफ से कि मैंने ये सब क्यों किया। जैसे लोग कभी सोचते, जाहिर सी बात है कभी कि मैंने कन्वर्ट हो गया, मेरे को इतने सारे मुश्किलात आए फाइनेंशियली, हर तरह से। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाकई में इतना खुश हूँ इस्लाम कबूल करने के बाद, ये सब गुनाह वाले रास्ते छोड़ने के बाद। अब कम से कम ऐसा है कि सुकून की नींद तो आती है, पहले तो वो भी नहीं थी। मतलब सब कुछ था लेकिन ऐसा लगता था कि लाइफ में कुछ कमी है, लाइफ अधूरी थी सब कुछ होने के बाद भी। अब लेकिन ऐसा लगता है कि वो अधूरापन मदनी चैनल ने दूर कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मुझे इस्तिकामत अता फरमाए। जहांगीर अत्तारी भाई जब पहली मरतबा बम्बई के मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में तशरीफ़ ले आए और अपने मदनी तासुरात मदनी चैनल के लिए रिकॉर्ड करवाए, उसी दौरान उन्होंने इस चीज़ का भी इजहार किया कि मुझे जल्द अज जल्द मेरे पीर मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत के कदमों तक पहुंचा दो। मैं अमीर अहले सुन्नत के कदमों में हाजिरी देना चाहता हूं। मैं मरकज़ी मजलिस शुरा के निगरान हाजी इमरान मद्दज़िल्लहुल आली के पास जाना चाहता हूं और मैं मज़ीद इनके क़ुर्ब का फैज़ हासिल करना चाहता हूं। उसके पहले जब मैं कन्वर्ट हुआ था, उसके बाद मैंने जुनैद शेख जो है, वो सिंगर जो थे पहले, पॉप सिंगर जो इंडिया में आके उन्होंने जो अपना प्रोग्राम वगैरह किए थे, उनको मैं जाहिर सी बात है मैं देखता था टीवी वगैरह पे। मैंने अचानक एक दिन उनको देखा मदनी चैनल पे, तो मैं शॉक हो गया कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और अचानक उनको वो दाढ़ी वगैरह में देखा और मदनी लिबास में देखा, शॉक हो गया एकदम। उनके बाद जब मैंने उनका इंटरव्यू देखा, जब मुझे पता चला कि इन्होंने खुद वो लाइन छोड़ के अब ये मुबल्लिग अच्छे खासे बन गए, अब वो गाना वगैरह छोड़ के अब वो नाते पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको देख के भी ऐसा लगा कि अगर ये बंदा खुद ये लाइन का हो कि ये फील्ड का हो कि इतना मॉडर्न हो कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता यार। ये भी वही फील्ड के थे, ये भी सब करते थे, मैं वही सेम चीज़ करता था। वो अलग डिफरेंस हुआ था कि मैं एक्टिंग करता था, वो म्यूज़िकल फील्ड से थे। मैं बोला ये अगर कर सकते तो यार मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। व्हाई नॉट ट्राई। वो काफ़ी जुनैद भाई जो थे वो काफ़ी मेरी लाइफ के अंदर मोटिवेशन थे कि एक ट्राई करके देखना क्या है, अगर छोड़ के देखो। अल्लाह ताला का अल्लाह का भरोसा रखो। मुझे अल्लाह का भरोसा रहा कि मैं अगर छोड़ूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेड़ा पार ही होगा। तो जुनैद भाई को देखा, उससे मुझे काफ़ी जुनैद भाई से इंस्पिरेशन हासिल हुई। हमें जुनैद शेख जो है, जो सिंगर थे, उन्होंने हमें काफ़ी मतलब इंस्पायर किया है। जुनैद भाई को देख के मतलब हमें भी ऐसा हुआ कि अगर ये इतना मॉडर्न था, ये भी इसी लाइन का था, तो अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, और अगर हम कर सकते तो आप सब क्यों नहीं कर सकते। तुम दावत इस्लामी पर सरकार का देखो, जिसे निस्बत मिली उसको अनोखा कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया
देखो। फजर की नमाज के बाद हम यहाँ से वापस मीरा रोड के लिए जा रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े अच्छा मतलब उनका मिजाज, मुझे ये बात आज तक याद है कि जब हम ग्रैंड रोड स्टेशन के पास गुजरे तो सामने के स्टेशन के ऊपर कुछ नौजवानों का, जो मतलब मॉडर्न नौजवान होते हैं, उनका एक टोला था जो बहुत ज्यादा हंसी मजाक कर रहा था और चिल्ला चिल्ला कर गुफ्तगू का जो एक नौजवानों का अंदाज होता है वो कर रहा था। तो जहांगीर भाई ने मुझसे ये कहा कि हसीन भाई, इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि कुछ सालों के अंदर ये जितने नौजवान है ना, वो सारे के सारे इंशाअल्लाह मुसलमान हो जाएंगे। ये माशाअल्लाह उनके जज्बात थे, ये तासुरात थे, इतना मतलब उन्हें अच्छा लग रहा था इस्लाम में आने के बाद कि ये उनके तासुरात थे। और फिर बाकायदा माशाअल्लाह उन्होंने जो है वो ये कह दिया कि भाई मैंने और भी फिल्मों के लिए अपनी साइन किया हुआ है, लेकिन अब मैंने ये सोच लिया है कि जब इस्लाम इस चीज़ को हराम करार देता है, मेरे पापा जान मना करते हैं, तो अब आज के बाद इंशाल्लाह मैं एक्टिंग लाइन से बिल्कुल जो है वो विदाई ले लूंगा। पापा जो थे वो मेरे लिए एक मैग्नेट की तरह थे लाइफ में। पापा कुछ देखता है, सुनता है, अपने आप उनकी तरफ मैग्नेट कैसे एक चिपक जाता है एक दूसरे को, वैसे हम लोग पापा से भी चिपक गए हैं। और पापा की तो बात ही अलग है, पापा को सुनने, पापा को देखने इतना अच्छा लगता है कि ये वाकई में इस्लाम है। मेरा मुर्शिद उच्चा ते मैं उच्चियां दे संग लाई, सदके जावा इना उच्चियां ताई, जिन्ना नीवे नाल निभाई, साडे पीर दी हर दम खैर होवे, साडे पीर दी हर दम खैर होवे, साडे पीर दी हर दम खैर। ये जो लोग मतलब हम लोग की जो थिंकिंग थी, इस्लाम टेररिज्म, ये वो, एक्चुअली इस्लाम वैसा नहीं है। जब मैं खुद इस्लाम में आया, कन्वर्ट हुआ, तब मुझे हकीकत में मालूम पड़ा। और बस पापा की गुलामी नसीब हो मुझे, और मदनी काफिलों का सफ़र करते रहूँ ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह मुझे इस्तिकामत अता फरमाए। फिर उसके बाद जो है वो संगमनेर भी सिलसिला रहा इज्तिमा में, उसमें भी वो जाकर आए माशाल्लाह, और अभी तक ये है कि इस्लाम के ऊपर कायम है वो। इसीलिए यंगस्टर से भी यही गुजारिश है कि ये फिल्म लाइन, ये सब 2 दिन की ज़िंदगी है, उसके बाद फिर वो अंधेरी रात है। ये हकीकत है, ये सब कोई ये लाइफ ही नहीं है, ये मतलब सारे ये 2 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। इसके लिए आप लोग से गुजारिश है कि कम से कम मैं आप लोगों को समझाने वाला देखिए कोई नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं आप लोग को खुद देखकर माहौल में आया हूँ, मैं आप लोग को खुद देखकर इतना इंस्पायर हुआ हूँ। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग क्यों गैरों का तरीका अपनाते हैं, उस टाइप का ड्रेस पहनना, और इतना मॉडर्न पहनना। वाई नॉट? इस्लाम इतना प्यारा मजहब है, अपने आप को आप पोर्ट्रे करो एक अच्छे इंसान में, ताकि सामने वाला जैसे मैं जैसे जुनैद भाई को देख के मोटिवेट हुआ, वैसे आप लोग को देख के लोग मोटिवेट हो। आप लोग क्यों ऐसे नहीं नमाज की पाबंदी करो, ये सब करो, एक अच्छी जॉब पकड़ो। रोजी रोटी जाहिर सी बात है इम्पोर्टेंट है लाइफ के अंदर, लेकिन अपनी जो बेसिक चीज़ें हैं अल्लाह को कम से कम अल्लाह को याद करना मत भूलो। आप अपनी नमाज़ों में ध्यान रखो, कुरान की पाबंदी करो, कुरान पढ़ा करो, इज्तिमा वगैरह में आया करो। अपने कम से कम कुछ नहीं तो कुछ नहीं अपने घर में मदनी चैनल लगा दो आप। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल की बरकत इतनी है, अगर हम जैसे लोग आ सकते तो आप लोग तो यार अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा फरमा दे, जिसके दिलों को अल्लाह फेर दे, अल्लाह की मदद जिसके साथ शामिल हाल हो जाए, रसूल कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत जिस पे हो जाए, फिर जिसे वली कामिल का दामन मिल जाए तो उसका बेड़ा ही पार हो जाता है, वारे ही निहारे हो जाते हैं। फिर जब मैंने इस्लाम कबूल किया था उसके बाद मुझे एक्चुअली नमाज वगैरह तो चलो मैं सीख रहा था, लेकिन मुझे कुरान की तालीम चाहिए थी। और मुझे अचानक फिर मैंने एक दिन मदनी चैनल पे ऐड देखा। मदनी चैनल जो आप लोगों को करना है वो मदनी चैनल आपको प्रोवाइड करेगा। फिर अचानक मैंने मदनी चैनल पे एक ऐड देखा कि मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, तो मैंने एक ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जो दावत इस्लामी की नेट पे आपको मिलेगा, dawatislami.net पे आपको मिलेगा वो फॉर्म। तो आप लोग से भी गुजारिश है कि अगर आपके बच्चे वगैरह हो, आप खुद, आप भले कोई भी एज के हो, आप खुद अगर आपका कुरान दुरुस्त करना चाहते हैं या आप खुद नए सिलसिले से शुरू करना चाहते हैं, तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग जो वेबसाइट पे फॉर्म है वो फॉर्म फिल करिए, और वहाँ पे आपको इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, इतना अच्छा रिस्पांस है कि आपको जो अपनी टाइम जो आपको जो कन्वीनियंट टाइम मिलता है वो टाइम के हिसाब से आप कुरान सीख सकते हो। अब इससे ज़्यादा मदनी चैनल आपके लिए क्या कर सकता है? मदनी चैनल आपके घर तक आपको सिखाने के लिए आ गया है। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक फॉर्म फिल करना है, रजिस्टर करना है, और आप कुरान वगैरह सीखना स्टार्ट कर सकते हो अपने घर बैठे बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद की निगाह करम
کہ ایک غیر مسلم جو کفر کی تاریکیوں میں بھٹک رہا تھا، فیشن کی زندگی میں اپنے آپ کو مگن کیا ہوا تھا، امیر اہل سنت کی نگاہ فیض سے اور امیر اہل سنت کی گفتگو کے مد بھرے انداز میں ماشاءاللہ اسے جو ہے وہ اسلام کا دیوانہ بنا دیا۔ اس 30 سے زائد مہینے کے عرصے میں ان پر ان کی دنیاوی اعتبار سے اتنا اتار چڑھا ہوا ہے، اتنے معاملات آئے کاروباری اعتبار سے، جس فیلڈ میں انہوں نے کوشش کی، شیطان پتہ نہیں کیسے ان پہ کوشش کر رہا ہوگا کہ یعنی بظاہر ہوتا ہے نا کہ وسوسے ڈالتا ہے کہ کیا ملا۔ بعض کم نصیب ایسے مسلمان ہیں کہ وہ معاذ اللہ شکایت کرتے اور شکوے کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے کرم سے اس مہینے میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ جہانگیر اتاری سے میری ملاقات ہوئی ہے، اور الحمدللہ میرا روڈ میں اجتماع میں ملاقات ہوئی، مدنی مشوروں میں یہ تشریف لائے، اور اللہ کا کرم ہے کہ 30 سے زائد مہینے کے عرصے میں اتنے اتار چڑھاؤ کے بعد بھی آج بھی جہانگیر اتاری اسلام پہ مضبوطی سے قائم ہے الحمدللہ۔ جب میں نے اس کے بعد جب میں نے رجسٹریشن کیا، میرا رجسٹریشن امیڈیٹلی ہو گیا، مجھے ایک میل آیا، وہ آئی ڈی پہ آپ کو ایڈ کرنا ہوتا ہے اسکائپ پر، اور پھر آپ اپنی کلاسز اسٹارٹ کریں۔ تھوڑا اسٹارٹنگ میں جب تھا تو میں نروس تھا کیونکہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا، لیکن جو پڑھانے والے جو تھے وہ اتنے اچھے تھے کہ انہوں نے میرے ساتھ اتنا اچھا تعاون کیا۔ وہ پہلے آپ کو بیسک سے سکھائیں گے، جو مدنی قاعدہ ہے اس سے آپ کو سکھائیں گے، آپ کو دھیرے دھیرے آپ کو ساری چیزیں سکھائیں گے، اور الحمدللہ آپ صرف روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ یا 1 آور بھی اگر آپ دیں گے تو آپ کے لیے کافی ہے۔ اب مدنی چینل آپ کے لیے اتنا سب کچھ کر رہا ہے، آپ لوگ کو صرف ایک سٹیپ فارورڈ کرنا ہے، آپ لوگوں کو صرف ہاتھ بڑھانا ہے اور مدنی چینل کا ساتھ دینا ہے، اور الحمدللہ آپ کی لائف اتنی اچھی ہو جائے گی، آپ کا آپ کی دنیا سنور جائے گی، آپ کی آخرت سنور جائے گی انشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ غیر مسلم بھی مدنی چینل دیکھ کر اسلام کے قریب آ رہے ہیں، تو مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ مدنی چینل کو جتنا ہو سکے عام کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام آزمائشیں ان سے دور فرمائیں، اللہ ہم سب کو اسلام پر استقامت دے، شریعت پر استقامت دے، حلال کمانے کا جذبہ عطا کرے۔ میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں کہ اسلام میں ٹیررزم دور دور تک کہیں بھی نہیں ہے، اس کے لیے میں نان مسلم سے میری گزارش ہے کہ آپ کی جو آپ کا جو پرسیپشن ہے، آپ کا جو آپ جو یہ سب سوچتے ہو کہ ایسا اسلام ایسا ہے، میں آپ لوگوں کو چاہتا ہوں کہ کم سے کم میں مسلم سے پہلے چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کے جو نان مسلم فرینڈس ہیں آپ اپنا کردار میں اگر آپ چینج لاؤ گے تبھی ظاہر سی بات آپ سے متاثر ہوگا، لیکن آپ خود ہی ویسے رہو گے تو کیسے وہ متاثر ہوگا آپ سے؟ اس کے لیے میری گزارش ہے کہ پہلے آپ لوگ اپنے اندر تبدیلی لائیے۔ تبدیلی کیسے لانا ہے؟ اجتماع میں جانا ہے، مدنی چینل دیکھنی ہے، اچھے اچھے لوگوں سے بات کرنا ہے، تو اچھے کی صحبت اچھا بنائے گی، برے کی صحبت برا بنائے گی آپ کو۔ قافلے کی آپ لوگ نیت کیا کریے، یہ مت سوچیے کہ میں 3 دن کیسے رہوں گا۔ میں خود سوچ رہا تھا کہ میں 3 دن کیسے رہ پاؤں گا، مجھے اے سی میں سونے کی عادت تھی، گاڑی میں گھومنے کی عادت تھی، اب میں وہاں جاؤں گا تو مجھے کیسا کھانا ملے گا، کیسا ہوگا، لیکن آپ کو الحمدللہ آپ کو اتنا اچھا رسپانس دے گا کہ آپ کو اپنے گھر سے بھی زیادہ پیار ملے گا وہاں پہ، اور آپ کو کافی ساری چیزیں وہاں پہ سیکھنے ملے گی، بیان کا طریقہ، آپ کو اپنا نماز سیکھنے کا موقع ملے گا، آپ کو درست کرنے کا موقع ملے گا، آپ کو کافی ساری چیزیں سیکھنے ملے گی، اور الحمدللہ آپ کا پرسیپشن جو ہے آپ لوگ دعوت دیجیے، آپ لوگ جو کالج میں پڑھتے ہو، آپ لوگ الگ الگ فیلڈس کے ہو، آپ لوگ اپنے آفس میں دعوت دیجیے، آپ لوگ کوئی بک گفٹ کریے تاکہ وہ لوگ کو اسلام کے بارے میں ایک اچھی نالج ملے، اور پھر اپنے سے متاثر ہو کہ پتہ نہیں کب وہ اسلام قبول کر لیں۔ تو آپ لوگ سے یہی گزارش ہے پہلے اپنے اندر چینج لائیے، پھر الحمدللہ آپ دیکھتے جائیے آپ کی جو سراؤنڈنگ ہے، جو نان مسلم ہے، ان کا پرسیپشن کس طرح سے چینج ہوگا۔ کنورٹ ہونے سے پہلے جب میں پارسی تھا، جب میں ایکٹنگ فیلڈ میں تھا، تب میری لائف کا کوئی موٹیو نہیں تھا، میری لائف کا ایک ہی موٹیو تھا پیسے کماؤں اور جتنا ہو سکے بڑا آدمی بنتے جاؤ، بڑا آدمی بنتے جاؤ، مطلب پوری جو دنیاوی زندگی ہوتی ہے صرف دنیا کے بارے میں سوچنا، مجھے کچھ مطلب میری جو دنیا تھی وہ بس زندگی تھی، جو مرنے کے بعد بھی مطلب سب ختم، لیکن میری لائف کا مطلب کوئی موٹیو ہی نہیں تھا، کوئی ایم نہیں تھا میری لائف میں، پہلے نہ کوئی مقصد تھا میری لائف میں، مطلب خالی وہ لائف جو ہے وہ جینے کے حساب سے مطلب جی رہا تھا، اور آخر میں وہ لائف سے اوب چکا تھا، میں اتنا مطلب ڈسٹربڈ ہو گیا تھا وہ لائف سے، اور الحمدللہ اب باپا نے ہمیں اتنا اچھا میسج دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کے اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آج کل تقریباً سنا جاتا ہے کہ یار ہم لوگ ہے تو مسلمان لیکن ہم لوگ سے اتنا سب کچھ نہیں ہوگا یار، لیکن آپ لوگ کے سامنے دیکھیں ایک جیتا جاگتا ایگزامپل آپ کو مدنی چینل روز دے رہا ہے، جیسے جیتا جاگتا ایگزامپل ہے جنید شیخ اتاری، الحمدللہ اب وہ اتاری ہے، باپا کے مرید ہونے کے بعد میں بھی الحمدللہ اتاری ہو گیا ہوں باپا کے سلسلہ میں آنے کے بعد، لیکن اب
جو لوگ سوچتے ہیں کہ یار میں لائف ہے، لیکن یہ لائف جو آپ جی رہے ہو آپ کب تک جیو گے؟ یہ ایسی لائف کب تک آپ کو مطلب کب تک آپ سروائیو کرو گے؟ آخر میں مرنا ہے، آخر موت ہے، آخر مرنا ہے، سب گناہوں بھری زندگی لے کے جاؤ گے۔ تو اگر جنید بھائی جیسا شخص چینج ہو سکتا ہے جو اتنا ماڈرن تھا، اس کے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں تھی، پھر میں ان کو دیکھ کے اگر چینج ہو سکتا ہوں، میں ماحول میں آ سکتا ہوں۔ تھوڑی بہت تکلیفیں سب کو آتی ہے، آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو شاید تکلیف آئے، لیکن اگر آپ اللہ پہ بھروسہ رکھو گے، اگر تہے دل سے اگر آپ اللہ پہ بھروسہ رکھو گے تو آپ کا بیڑا پار ہوگا، آپ کو آسانی ملے گی، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی لائف میں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو صحیح ٹریک پہ چلنا ہے۔ صحیح ٹریک پہ آپ کب چلو گے؟ جب آپ نماز کی پابندی کرو گے۔ یہ سب بیسک چیزیں جو ہے آپ لوگ آئیے دیکھیے، ایٹماسفیئر آپ کو خود کو پسند آئے گا، جس طرح سے ہم لوگ اپنے اندر چینج لائے۔ الحمدللہ ہم لوگ بہت خوش ہیں، ہم لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی ہم لوگ کی سنور گئی ہے اور ہمارا انشاءاللہ ہماری آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ یہ سب گناہوں بڑے کام چھوڑیے اور مدنی چینل دیکھا کریے پلیز۔ آپ لوگ سے درخواست ہے کہ جس کے گھر میں مدنی چینل نہیں ہے، جہاں مدنی چینل نہیں ہے، آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ مدنی چینل وہاں پہ لائیے، آپ لوگ مدنی چینل کی دعوت دیجیے تاکہ سب گھر میں مدنی چینل ہی صرف چلے انشاءاللہ۔ جاتے آپ لوگ سے صرف ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ پلیز مدنی چینل دیکھا کریے پلیز۔ کم سے کم دن میں آپ لوگ بس ایک شروعات کریں مدنی چینل دیکھنے کے لیے، اور الحمدللہ آپ کے بچے، آپ خود، آپ لوگ کے اندر اتنی ساری چینج آئے گی، آپ کو اسلام کے بارے میں اتنا کچھ سیکھنے ملے گا۔ سو پلیز کیپ واچنگ مدنی چینل۔ ہم دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیں، ان کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، درس میں بیٹھے، پتہ نہیں جہانگیر وکیل جیسے کتنے ایسے بندگان خدا ہوں گے جو اسلام کی روشنی کو تلاش کر رہے ہوں گے، ان تک یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے مدنی چینل کے ناظرین کے، اگر آپ اس وقت اس مدنی چینل کو دیکھ رہے تو جہاں مدنی چینل نہیں جاری ہے وہاں بھی مدنی چینل جاری کرا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے ہم سب کو مرتے دم تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے، امیر علیہ سنت کی غلامی میں اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہانگیر کو، مجھے، آپ سب کو، ہمارے گھر والوں کو، جہاں بھی دنیا میں مسلمان رہتے، اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کو سلامت رکھے، سب کو اسلامی زندگی اور اسلامی موت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ اس پورے گھرانے کو نظر بد سے بچائے اور انہیں اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ تو میری بھی گزارش ہے آپ بھی پلیز کوشش کریں، آپ لوگ سفر کریں، مدنی قافلوں میں آپ لوگ سفر کیا کریں، اور الحمدللہ اب پھر میں نے نیت کی ہے کہ اب لمبے پیریڈ کے لیے اب میں قافلوں میں جاؤں گا اور سفر کروں گا، دین کی خدمت کروں گا، اور مجھے جتنا ہو سکے دین کی خدمت کرنی ہے انشاءاللہ۔ آپ بھی دعا کریں میرے لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور مجھے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے اور باپا کی غلامی نصیب ہو۔